جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا جنت میں رہا کرتے تھے، اسی طرح سانپ اور مور بھی جنت میں رہا کرتے تھے، لیکن پھر ان سے ایک غلطی ہو گئی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ بی بی ہوا اور حضرت آدم سے جو غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمایا تھا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ سانپ اور مور کا اس میں کیا کردار تھا اور اسے کیوں باہر نکالا گیا؟ انہوں نے شیطان کی کس طرح سے مدد کی تھی کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے باہر نکالا۔ اس کی وجہ جو ہے وہ سمجھنے والی ہے، جو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ریڈ بٹن پر کلک کیجئے یا پھر بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، انفارمیٹیو، دینی اور مختلف ٹیکنالوجی اور سائنس کے حوالے سے جو ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ دوستو، پہلے سانپ اور مور جنت میں رہا کرتے تھے، اس کو نکالنے کی کیا وجہ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جب شیطان مردود نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اور سب فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کیا جائے تو تمام فرشتوں نے اسے سجدہ کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سردار ابلیس جو ایک جن تھا اسے سجدہ کرنے کے بارے میں کہا تو اس نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے باہر نکال دیا۔ ابلیس ایک جن تھا جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا اور اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے اندر ایک تکبر اور غرور آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ دوستو، جنت بے حد خوبصورت جگہ ہے، وہاں کھانے پینے اور گھومنے کے لیے بہت سی جگہیں موجود تھیں، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر اکیلے رہا کرتے تھے تو وہ اداس رہنے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی ہوا کا ساتھ مل گیا اور وہ دونوں جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ اور جو مرضی کرو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا اور نہ ہی اس درخت پر پھل توڑ کر کھانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ دوستو، جنت میں سانپ اور مور بھی رہا کرتے تھے، وہ جنت سے باہر بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے اور اس وقت اس کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور مور جو اس وقت اپنے بے حد بدصورت پیروں کو دیکھ کر روتا ہے، اس وقت وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب اس سے کچھ غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورتی اس سے چھین لی۔ ایک دن جب یہ دونوں جنت سے باہر گئے تو شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، جس پر سانپ اور مور نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے، جس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں بھی تو تمہارے ساتھ جنت میں رہا کرتا تھا، تمہارا دوست تھا۔ پہلے تو انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیں گے۔ لیکن پھر وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، جس پر سام نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سام بن جاؤ، مور تمہیں کھا جائے گا اور تمہیں جنت میں جا کر اگل دے گا۔ شیطان کو یہ مشورہ پسند آیا اور وہ فوراً سام بن گیا اور مور نے اسے کھا لیا اور جنت میں جا کر اسے اگل دیا۔ اس طرح شیطان جنت میں داخل ہو گیا، اس جنت میں جس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس سے باہر نکال دیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو اس جنت میں رکھا تھا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ جس پر ان دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پھل کے کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک وہ پھل نہیں کھایا اور نہ ہی ہم اس پھل کو کھائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا نے صاف طور پر اس بات کے بارے میں اسے آگاہ کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ وہ انہیں یہ پھل کھلا کر رہے گا۔ شیطان انہیں بار بار کہتا رہا لیکن وہ اس کی باتوں میں نہیں آئے، انکار کرتے رہے۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی ہوا کے پاس آیا اور ان کو بھٹکانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے لگو۔
بی بی ہوا نے شیطان کی باتوں میں غور نہ کیا اور اس پھل کو کھانے سے انکار کرتی رہی، لیکن جب شیطان بار بار یہ باتیں کرتا رہا تو بی بی ہوا اس کی باتوں میں آ گئی اور انہوں نے آخر کار وہ پھل کھا لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت سو رہے تھے۔ جب وہ سو کر اٹھے تو بی بی ہوا نے انہیں اصرار کر کے وہ پھل کھلا دیا۔ اس طرح ان دونوں نے جنت کا وہ پھل کھا لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا کہ نہ ہی اس درخت کے قریب جانا اور نہ ہی اس درخت کا پھل جو ہے وہ توڑ کر کھانا۔ جنت میں باقی تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں، جہاں مرضی جاؤ اور جو مرضی کھاؤ۔ جب انہوں نے یہ پھل کھایا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا تو ان دونوں کا جنت کا لباس جو ہے وہ اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے اسی وجہ سے تم دونوں کو یہ پھل کھانے اور اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ تم دونوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی موجود رہو گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جب زمین پر بھیجا تو اس کے بعد اب انسان جس طرح سے زمین پر اچھے اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا تو اس کے بدلے ہی اسے جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت میں شیطان کو لے جانے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی چھین لی اور اس کے پاؤں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر گیا تھا اس کو بدصورت بنا دیا۔ اور سانپ جس نے اپنے منہ سے شیطان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ سانپ بن جائے گا تو مور اسے کھا لے گا اور اندر جا کر اگل دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی منہ کی وہ خوشبو بھی چھین لی اور اس کے منہ میں زہر بھر دیا۔ دوستو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت مور بے حد خوبصورت تھا۔ جو مور آج ہمیں دکھائی دیتا ہے اس وقت وہ اس سے کئی زیادہ گنا خوبصورت تھا، اور جو سانپ جس کے منہ سے آج زہر نکلتا ہے، جو ڈنگ مارتا ہے اپنے منہ سے، اس کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ لیکن ان دونوں کی اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کو جنت سے باہر نکال دیا، ان کی خوبصورتی ان سے چھین لی اور سانپ کے منہ کی خوشبو بھی کم کر دی، اور سانپ اور مور کو ہمیشہ کے لیے جنت سے بے دخل کر دیا۔ اور اس لیے مور اپنے پیروں کو دیکھ کر آج بھی خوش نہیں ہوتا اور اس بات کا دکھ کرتا ہے کہ کاش میرے پیر بھی خوبصورت ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے پیروں کو بے حد خوبصورت بنایا تھا۔ اس کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ جو خوبصورتی ہے وہ اس سے چھین لی۔ اگر مور اور سانپ اس شیطان کو جنت میں لے کر نہ جاتے اور نہ ہی وہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو اکساتا اور وہ پھل کھانے پر مجبور کرتا، ان کو گمراہ کرتا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا، تو نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا جنت سے بے دخل ہوتے۔ شیطان کی وجہ سے وہ اس جنت سے نکل کے اس دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس دنیا میں لوگ جو اچھے کام کریں گے اب وہی اس جنت میں جا سکیں گے۔ جو اس دنیا میں برے کام کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت وعید سنائی ہے اور ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سانپ اور مور کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کیوں نکالا تھا، کس کی کیا وجہ تھی، اور آج سے پہلے وہ کس طرح کے ہوا کرتے تھے۔ یعنی کہ سانپ کے منہ میں جو ایک خوشبو ہوا کرتی تھی جو آج موجود نہیں ہے، اور جو مور ہے اس کے پیر بھی بے حد خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ دوستو آپ اس ویڈیو میں ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کیا آج سے پہلے آپ کو معلوم تھا کہ جنت میں سانپ اور مور رہا کرتے تھے اور کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکالا؟ نیچے کمنٹ باکس میں جا کے بتائیے گا یس اور نو۔ اگر معلوم تھا تو یس کمنٹ کریں اور اگر نہیں معلوم تھا تو نو کمنٹ کریں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کا وہ واقعہ سنایا کہ جس وجہ سے انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اس میں سانپ اور مور کا کیا کردار تھا۔ دوستو یہ دنیا فانی دنیا ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ انسان اس فانی دنیا میں جو کام کرے گا اسے اس کے بدولت اللہ تعالیٰ حقیقی دنیا میں انعام و کرام سے نوازیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں ہم اچھے کام کریں تاکہ اس جنت میں جا سکیں جس جنت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی غلطی کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے نکال دیا تھا، شیطان کے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے نکال دیا تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا اس کی باتوں کا شکار ہوئے تھے۔
امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے اپنی رائے اور تجاویز ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اس ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.